جس گھاٹ پہ وہاں بھی بیٹھ جائے وہ گھاٹ توڑے نا۔ یہ ایسی باتیں کہہ کر کے عوام کو ورغلا تو سکتے ہیں، لیکن کبھی انہیں عمل کرنے کی توفیق ہرگز نہیں مل سکتی۔ اسی لیے نفرت پھیلانا بند کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، آپ اس حقیقت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں نے بارہا یہ بات کہی ہے اور آج پھر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بریلی مذہب کے ماننے والے ہمیشہ جھوٹ، الزام، بہتان تراشی کے ذریعے ہی اپنے مذہب کو بچانے کی ناپاک و ناکام کوشش کرتے ہیں۔ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطباء نفرت پھیلاتے ہیں، زہر پھیلاتے ہیں، اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے سماج میں تناؤ پیدا ہو۔ ایک ہی سماج، گاؤں، محلے، خاندان، گھر میں رہنے والے دو افراد ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہیں، ایک ساتھ بیٹھنے کی نوبت نہ آئے، ایک ساتھ بیٹھ کر دین کی بات نہ کریں اور کسی طریقے سے کوئی تعلقات نہ رکھیں، یہی کوشش بریلی مذہب کے خطیبوں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ اہل سنت و جماعت، احناف، علماء حق، علماء دیوبند کے خلاف الٹی سیدھی بکواسات کرتے رہتے ہیں اور اپنے عوام کے ذہن و دماغ کو گندا کرتے رہتے ہیں۔ آپ سنیں، بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والا یہ خطیب ہے حماد رضا مراد آبادی۔ یہ کس طریقے سے بھونڈی زبان کا استعمال کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت، علماء حق، علماء دیوبند کے خلاف اپنے عوام کو بھڑکاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جس کھاٹ پہ وہابی بیٹھ جائے اس کھاٹ کو توڑ دو، اور جس کھاٹ پہ، جس برتن میں وہابی منہ ڈال کر کے پانی پی لے اس برتن کو توڑ دیا جائے، پھینک دیا جائے۔ پہلے آپ بریلی مذہب کے اس فسادی خطیب کی باتوں کو سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تفسیرات کیا جائے گا۔ جس گھاٹ پہ وہاں بھی بیٹھ جائے وہ گھاٹ توڑے نا، جس برتن میں پانی پی لے وہ برتن پھینک دینا۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ بریلی مذہب سے تعلق ہونے والا فسادی خطیب مفتی حماد رضا مراد آبادی نے کس طریقے سے اپنے عوام کو ورغلاتے ہوئے اہل سنت و جماعت، احناف، علماء حق، علماء دیوبند کے خلاف بھڑکاتے ہوئے جملہ استعمال کیا کہ جس کھاٹ پہ وہابی بیٹھ جائے اسے توڑ دو، جس برتن میں وہابی منہ ڈال دے اس برتن کو توڑ دو۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بریلی مذہب میں کوئی بھی خطیب اس وقت تک بڑا خطیب نہیں مانا جاتا، بریلی مذہب میں وہ مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ علماء حق، علماء دیوبند کو گالی نہ دے، ان کے خلاف اپنے عوام کو نہ بھڑکائے، اپنے عوام کے ذہن و دماغ کو گندا نہ کرے۔ جب تک گندگی نہ پھیلائے اس وقت تک بڑا خطیب، مقبول خطیب ہو ہی نہیں سکتا، ان کا نذرانہ حلال نہیں ہوتا، ان کا کھانا پینا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نہیں، جتنے بھی چھوٹے بڑے خطیب ہیں تمام شہرت حاصل کرنے کے لیے یہی گھٹیا کام کرتے ہیں۔ چلیے ہم اس کے جواب میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو وہابیوں سے، دیوبندیوں سے اسی قدر نفرت ہے کہ جس کھاٹ پر بیٹھ جائے اس کھاٹ کو توڑ دیا جائے، جس برتن سے پانی پی لے اس پانی کے برتن کو پھوڑ دیا جائے، پھینک دیا جائے، اگر اس قدر تمہارے ہاں غلیظ ہے تو خدا را کہنا یہ ہے کہ جس راستے سے وہابی گزرے اس راستے پر چلنا چھوڑ دو۔ جس گاڑی پر وہابی بیٹھ جائے، جس سیٹ پر وہابی بیٹھ جائے اس گاڑی پر چڑھنا چھوڑ دو، اور جس گلی، محلے، گھر میں، خاندان میں وہابی رہتا ہو وہاں سے اپنا بوریا بستر باندھو اور رام مندر کا سفر شروع کر دو۔ اور اگر اسی قدر دشمنی ہے، جس ہاتھ کو وہابی چھو لے اس ہاتھ کو کاٹ دو، جس پیر کو چھو لے اس ٹانگ کو توڑ دو، پیر کو توڑ دو، جس آنکھ میں وہابی دیکھ لے اس آنکھ کو پھوڑ دو، اور جس کان میں وہابی کی آواز پہنچ جائے اس کان کا پردہ پھاڑ دو۔ جس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ وہابی دیوبندی کی وجہ سے بریلوی لنگڑے، لولہے، کانے، بہرے، اندھے، بے گھر اور مندر میں رہنے والے بن جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھو کیا انجام ہوتا ہے، وہابیوں سے نفرت، دیوبندیوں سے دشمنی، اور پھر عوام کے سامنے اپنا یہ سڑا ہوا منہ لے کر کے جانا اور بتانا کہ دیکھو ہم نے وہابیوں کی وجہ سے اپنا گھر رام مندر میں بنا لیا ہے، ہم نے دیوبندیوں کی وجہ سے، وہابیوں کی وجہ سے بس پر سفر کرنا چھوڑ دیا ہے، ٹرین پر چڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہوائی جہاز پہ اڑنا بند کر دیا ہے، بلکہ یہ کہ جس راستے سے وہابی گزرتا ہے اس راستے پر ہم نے چلنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں کی طرح یہ صرف کہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں۔
قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو۔ یہ ایسی باتیں کہہ کر کے عوام کو ورغلا تو سکتے ہیں، لیکن کبھی انہیں عمل کرنے کی توفیق ہرگز نہیں مل سکتی۔ اسی لیے نفرت پھیلانا بند کریں۔ معزز ناظرین، اس سلسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے سامنے یہ سچائی آ جائے اور ایسے فسادیوں سے مسلمان بچ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔